صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد. گزارش کی گئی کہ بھی شروع سے پڑھا جائے تاکہ ریکارڈ ہو. میں آپ کی گزارش کو قبول کرتے ہوئے آیت دوبارہ دہرا رہا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ محبوب آپ کہہ دیجئے. حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. کسے دے رہا ہے؟ نبی کو. قل قال یقول سے فعل امر ہے. قل تم بول دو. اب حکم دینے والا اللہ ہے، جسے حکم دیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ ہے. اب رسول اللہ جسے فرما رہے ہیں کوئی تو ہو تب جا کر حکم دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. میں کہہ دوں آپ ان سے فرما دے، وہاں کوئی نہیں ہے تو میں آپ سے کیا کہوں کہ ان سے بول دے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ نبی تم کہہ دو. کس سے کہیں؟ وہ زمانے میں میں تو نہیں تھا، وہ زمانے میں آپ تو نہیں تھے، ہمارے آبا و اجداد آپ کے باپ دادا تو نہیں تھے تو وہ زمانے میں نبی کے غلام تھے، صحابہ اکرام تھے، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا وہ تھے. اب حکم کیا ہے؟ اب اللہ نے حکم دیا قل محبوب تم فرما دو لا اسألکم میں تم سے، یعنی اے میرے صحابہ، کم کا مطلب تم سب. جیسے میں سلام کہوں، آپ عربی گرامرز میں جائیں گے تو واحد تثنیہ جمع آپ کو اسم کی قسموں میں سے ملیں گے. واحد ایک کا یعنی تو ایک، تثنیہ دو کما یعنی تم دونوں، کم تم سب لوگ جتنے بھی موجود ہو. جیسے میں کہوں السلام علیکم یعنی تم سب پر میرا سلام ہو. اب اس میں آپ جتنے بھی ہیں سب پر سلام ہو گیا. اب جواب کس نے دیا نہیں دیا آپ بہتر جانے، میں نے تو سلام کر دیا. جیسے میں کہا السلام علیکم، آپ پر سلام ہو تو تمام آ گئے میری نیت میں. جیسے ہی کم کہا تو قل اللہ نے فرمایا تم بول دے، اے نبی تو بول دے. لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا. کون نہیں کرتا؟ نبی. کس سے؟ تم سے. کس سے؟ صحابہ سے. لا اسألکم تم سے کچھ نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ سورہ شورا کی ایک آیت ہے. صحابہ میٹنگ ڈالے، نبی ہمارے لیے مکہ چھوڑے، نبی ہمارے لیے واقعے اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے. ان کے صدقے میں ہمیں دین ملا، ان کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، ان کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، ان کے صدقے میں ہمیں احادیث مبارکہ ملی، ان کے صدقے میں ہمیں
ملی، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار فرمایا، ان کے صدقے میں قرآن ملا، دین ملا، رحمان ملا، سب کچھ ملا تو نبی کے صدقے میں۔ اب نبی کی 11 بیویاں تھی، اب صحابہ میٹنگ ڈالے، کچھ مال متا جمع کر کے تحفے تحائف دے تاکہ اللہ کے رسول یہ قبول کرے کہ ہم جو دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت پر یہ آیت کریمہ اتاری کہ اے محبوب یہ جو دے رہے ہیں کہ ان کے صدقے میں، یعنی تیرے صدقے میں تیرے غلاموں کو دین ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، رحمان ملا، احادیث ملی، شریعت ملی، طریقت ملی، معرفت ملی، حقیقت ملی، وحدانیت ملی، جو کچھ خزانہ دین کا ملا یہ سب کچھ تیرے صدقے میں۔ اس کے صدقے میں جب ملا محبوب، تیرے صدقے میں جب ملا، لا اسألکم، اب وہ جو دیں گے وہ نہ لینا، کہہ دے میں تمہارے مال کا، تمہارے ہیرے جواہرات کا، تمہارے پیسوں کا میں محتاج نہیں ہوں۔ ہاں اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے ابو ہریرہ، اے بلال، اے طلحہ، اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، لا اسألکم، پیسے نہیں لیتا، ہیرے جواہرات اشیاء کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے گھر والوں سے سچی محبت کر لو، گویا یہی اجر رسالت ہے، ان سے محبت کر لو، میں سمجھ جاؤں گا میری مزدوری مجھے مل گئی۔ اجر رسالت کیا ہے؟ مودۃ القربیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں محبت نہیں فرمایا، حالانکہ حب عربی لفظ ہے، وہ بھی فرما سکتا تھا الا المحبت، لیکن محبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا۔ مودت کا معنی اتنی گہری محبت کرنا سادات اکرام سے، پنجے تیرے پاک سے، آل نبی سے، اولاد علی سے اتنی محبت کرنا، ان کے محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی صوفی اکرام مثال دیتے ہیں، جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہنا محال ہے، ویسے ہی اس کا سینہ آل نبی کی محبت کے بغیر جو ہے صحیح نہیں ہوتا۔ مودت کا یہ مثال دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہمیں ان کی نہیں سننا۔ آج بہت سے جماعت آ گئے، انہیں ایک رقم سے بولے، انہیں ایک رقم سے بولے، انہیں ایک مسئلہ الگ بول دیا، ہر ایک اپنے اپنے مسئلے دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اصول پہلے جانے، پہلے قرآن آ جائے، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد اجماع امت بالقیاس، یہ چار سے دلیل مانگا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے، اور یہ چار میں اول درجہ جو ہے وہ قرآن کا۔ کسی چیز پر قرآن واضح طور پر فرما دے وہاں حدیث کام نہیں آتی، وہ حدیث کو لیا جائے گا جو آیت کے موافق ہو، آیت جو بول رہی ہے اسی کے مطابق اگر حدیث ہے تو وہ حدیث کو قبول کیا جائے گا، آیت کے مطابق اگر حدیث نہیں ہے تو حدیث کو بازو رکھ دیا جائے گا۔ اب حدیث ہم نے لیا، آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں کسی چیز کا ذکر ہے، تو حدیث کو قبول کیا جائے گا، حدیث صحیح سند کے ساتھ ہو، راوی ثقہ ہو۔ حدیث کے مقابل میں بھی اگر کوئی اجماع امت کا فتویٰ آ جائے مخالفت میں، اسے نہیں لیا جائے گا۔ حدیث کے موافق اگر اجماع امت کا مسئلہ ہو اسے لیا جائے گا۔ ٹکراؤ نہیں ہونا۔ تو پتہ کیا چلا، پہلے
ارشاد گرامی نبی کا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا، قل محبوب تو کہہ دے۔ اب اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ فرما دیتا، لیکن ایک ایسا آپس میں گہرا ربط ہے، جہاں اللہ کی توحید کا مسئلہ آتا وہاں نبی اپنی زبان سے فرما دیتے، جہاں نبی کے گھر والوں کا مسئلہ آتا اللہ نبی کے زبان سے فرمانے لگتا ہے، قل هو اللہ احد۔ نبی تو فرما دے۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ اب ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جن کو 6 مہینے تقریباً اللہ کے رسول دستک دے کر سلام فرمایا کرتے۔ آج ہر کوئی نماز کے بعد فجر کی اور مغرب کی مصطفیٰ علیہ یا اور کوئی سلام لاکھوں سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو امتی نبی کی محبت میں سلام کرنے لگ جاتے ہیں وہی نبی 6 مہینے ان کی دروازے پہ دستک دے کر سلام کیا کرتے تھے۔ فرق معلوم ہو رہا ہے؟ جسے ہم سلام کہتے ہیں وہ نبی 6 مہینے ان کو سلام کیا کرتے، ان کے دروازے پہ السلام یا اہل البیت۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان سے محبت ضروری۔ ان میں سے ایک مولا علی ہے علیہ السلام، 2 حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام، 3 حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، 4 حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ اور ان کے آل سے محبت ضروری ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ وہ گھرانہ ہے۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے۔ جب نماز پڑھتے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، ثنا پڑھ لیتے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، ضمِ سورت پڑھ لیتے، سبحان ربی العظیم کہہ لیتے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیتے، حرکات سکنات ہوتی، اٹھک بیٹھک ہوتی۔ جب باڈی پاک ہو جاتی، ثنا پڑھ کے، الحمد کا سورہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے زبان پاک ہو جاتی، تب جا کر باری آتی کہ ابھی سلام نہیں پھیرنا، اب قاعدے میں بیٹھ جاؤ۔ اب قاعدے میں بیٹھنے کے بعد پہلے اس اہل بیت پر درود پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم، اور سلام کیا جاتا ہے۔ جب ان پر درود پڑھتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں، تب جا کر ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز جیسے افضل العبادت اور کوئی نہیں ہے، اتنی مقدس عبادت میں اللہ اپنی عبادت میں اہل بیت کا ذکر رکھا ہے۔ قاعدے میں بیٹھتے تشہد پڑھتے، یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے۔ کیا ہے درود ابراہیم میں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہاں صحابہ اکرام کو نہیں لیا گیا، اولیاء اکرام کو نہیں لیا گیا، انبیاء اکرام کو نہیں لیا گیا۔ ہاں، کب انبیاء اکرام آتی؟ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مولا پہلے تیرے نبی کے گھر والوں پہ درود و سلام اتار، ایسے ہی جیسے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسماعیل اور اسحاق کی جملہ اولاد پیغمبران تھے، تو درود و سلام نازل کیا کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ جیسا اللہ تعالی انبیاء کرام پر رحمت اتارتا، اہل
بھائیان محترم، اہل بیت وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، میں نے پہلے ہی کہا ہمیں پہلے قرآن دیکھنا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا۔ یہ ملا کی وہ مولانا کی کتاب نہیں، وہ بعد میں قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، اولیاء انبیاء کی بزرگوں کی روایتوں میں نہیں ملا، تو بعد میں علماء کی مسئلے دیکھنا۔ پہلے قرآن میں ڈھونڈنا، پھر حدیث میں ڈھونڈنا، پھر صحابہ اکرام اولیاء اکرام کے روایتوں میں ہمیں ڈھونڈنا، بعد میں جو ہے علماء کی روایتیں۔ تو قرآن کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ایسی اتاری جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کیا ہے؟ کیا معنی؟ جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے میرا پیغمبر منع کرے اسے رک جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ما جو کچھ عطاکم تمہیں عطا کرے الرسول نبی فخذوہ اسے لے لو، وما نہاکم اور جس چیز سے منع کرے تمہیں فانتہوا اسے رک جاؤ۔ اب ہمیں قرآن کی اس آیت میں دیکھنا یہ ہے کہ نبی ہم نے دے کر کیا گئے۔ اب دنیا کا مزاج ہے کیا بھائی، ہمارے دوست بہت اچھے تھے، اللہ ان کو بہت سلامت رکھیں گے، ان کے باپ دادا کی اچھا زمینہ ہے، ان کے باپ مرتے ٹیمپو یہ زمین یہ پراپرٹی دیکھو گے، اب انہیں خوش ہے۔ آج دنیا کا رواج باپ دادا جو دے کے جاتے اسے اولاد حفاظت کرتی، صحیح ہے نا؟ وہی کوئی کھیل کود میں گوا دیتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب اللہ کے رسول آخری ایام میں جا رہے ہیں، یاد رکھیں نبی آخر میں جا رہے ہیں، آخری زمانہ ہے، آخری سال ہے، چند مہینے باقی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، کون بولو نا بھائی، کون؟ صحابہ میں کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، کل صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جا رہی ہیں، اللہ کا بلاوا ہے۔ آپ کے بعد ہر ایک آتا کوئی نہ کوئی پیچھے، ہر ایک کی باری ہوتی آگے پیچھے، آپ چلے جائیں گے یا رسول اللہ، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس سے ہدایت پائیں گے؟ ہمارا کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ قسم خدا کی، اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا کیا؟ انی تارک فیکم الثقلین، صحابہ ڈرو نہیں، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دو میری اہل بیت۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور علی کو سامنے پیش کیا۔ پتا کیا چلا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا کہے نبی؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، اب فکر نہیں کرنا۔ اب نبی چلے گئے، ہمارے استاد تھے، اب کوئی مسئلہ آ جائے تو سمجھائے کون؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، فیہا الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ دوسرا میری اہل بیت ہے، علی ہے۔ پتا کیا چلا؟ صحابہ قرآن سے فیصلہ کرنا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ سید شاہ بابا حیدر حسینی سہروردی کے فرزند انجمن خواجہ سید شاہ الحاج شکیل احمد حسینی سہروردی کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ جلد سے جلد اسٹیج پر تشریف لائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں کیا پیاری بات آ گئی۔ درود میں ایک بات عرض کروں، جب تک کوئی انسان درود ابراہیم نہیں پڑھتا نماز میں، نماز قبول نہیں ہوتی، نماز پوری نہیں ہوتی۔ کیا اہل بیت ہے، صحابہ ہو کر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مجدد، بڑے سے بڑے علامہ، بڑے سے بڑا مولانا ایک ولی کے جوتوں کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوتا، اور ہر ولی صحابی کے برابر نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا ولی صحابی کے برابر نہیں ہوتا۔ اتنے بلند درجے پہ پہنچنے والے وہ صحابہ خود نماز میں اس اہل بیت پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ آئیے حضرت آ رہے استقبال پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ زندہ باد، فیضان اہل بیت، زندہ باد، فیضان اہل بیت، زندہ باد، فیضان بابا فخر الدین، زندہ باد، فیضان سرکار خواجہ غریب النواز، زندہ باد، فیضان حضرت سرکار غوث پاک۔ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ سید شاہ شکیل احمد حسینی سہروردی کی گلپوشی خواجہ سید شاہ طاہر پیر قادری المعروف بابا نصیب صاحب کریں گے۔ تمام حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ بس 2 منٹ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر کے میں حضرت کے مائک حوالے کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ تو عرض کر رہا تھا میں، اللہ کے رسول اپنی حدیثوں میں کیا تاکید کرے؟ انی تارک فیکم الثقلین، میرے صحابہ ڈرو نہیں، تمہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تمہیں راستہ بتانے کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن پاک جس میں نور اور ہدایت کا خزانہ ہے، دوسرا میری اہل بیت، اور یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جب تک میں بتایا کہ بتانے کا مقصد کیا تھا، قرآن کو سمجھو، اگر تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے اے میرے صحابہ علی سے پوچھ لینا، وہ آپ کو قرآن سمجھائیں گے۔ صحابہ فیصلے کیا کرتے، ابو بکر تخت پر، عمر تخت پر، لیکن قسم خدا کی کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ محفل میں علی نہ آ جاتے۔ اسی لیے تو عمر نے کہا تھا کہ لولا علی لحلق عمر، اگر علی کی ہدایت، ان کا ارشاد، ان کی رہبری، ان کے فرمودات ٹھیک وقت پر فیصلے میں اگر نہ ہوتے، یہ عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو عزیزان محترم، علی تو علی، فاطمہ تو فاطمہ، حسن حسین تو حسنین کریمین، وہ تو بہت دور کی بات۔ ان کے اولاد میں ایک چھوٹے سے چشم و چراغ کو بھی اگر ہم مثال کے طور پر لے لیں
مثال کے طور پہ یہ آپ کے بازو میں کٹاگل میں آرام کرنے والے سرکار ظہیر الدین بابا، ادھر بندہ نواز سرکار، حضرت بابا فخر الدین، حضرت نظام الدین، حضرت غریب النواز، یہ ایسے بزرگان دین ہیں جب ان کی ذاتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کے باپ کے باپ کے باپ کے پیدا کرنے والے یہ مقدس ہستیاں ہمیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی ہمارے نواز صاحب نے کہا اہل بیت کے تبرکات کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، بس ایک بات جو ہے آپ کو بتاتا ہوں، اپنی بات کو رخصت کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت ابو الحسن خرقانی، ابو الحسن خرقانی، یہ کون ہے؟ یہ مرید کے یہ پیر، یہ ان کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر آتے حضرت بایزید بستامی۔ بعض روایتوں میں ڈائریکٹ بایزید سے بھی ہے، بہرحال معتبر روایتوں سے دو تین پیریں بیچ میں آتے ہیں۔ بایزید بستامی کے پیر آتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ابو الحسن خرقانی امام جعفر صادق کے خلیفے کے خلیفے کے خلیفے کے خلیفے، ان کا ایک مرید اور خلیفہ بادشاہ وقت تھا، وہ جنگ کے لیے گیا، جنگ کے لیے گیا، حالات کچھ ایسے آ گئے کہ جنگ ہارنے کا مومنٹ قریب تھا کہ آپ جنگ ہار جاتے۔ آپ جنگ کے ساز و سامان میں ایک پٹی رکھ لیے تھے، جب صندوق کھولا تو اس میں حضرت ابو الحسن خرقانی کا جبہ مبارک تھا، شایا تھا، شایا۔ وہ شایا سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ پروردگار میرے پیر کے اس شائع کے صدقے میں مجھے جنگ میں کامیابی عطا فرما۔ فوراً اللہ وہ جنگ میں کامیابی عطا فرمائی، ساز و سامان لپٹے، واپس اپنے پیر کے گھر واپس پہنچے، دربار میں پہنچے، صندوق کھولا، حضرت کسی وجہ سے آپ کا یہ خرقہ، آپ کا یہ شائع میرے پاس رہ گیا تھا، یہ لیجئے۔ جب ابو الحسن خرقانی کو واپس خرقہ دیا گیا، قسم خدا کی ابو الحسن خرقانی نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا خرقہ ہے، اس سے کچھ فائدہ اٹھایا؟ کہا ابھی ایک جنگ میں ہارنے والا تھا، آپ کے اس خرقے کا وسیلہ لے کر میں نے جب دعا کی، اللہ اس خرقے کے بدلے مجھے جنگ میں کامیابی عطا فرمائی۔ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ نادان کتنا بڑا احمق کا کام کر دیا، میرا خرقہ اور اتنی چھوٹی سی دعا، میرا خرقہ رکھ کر یہ دعا کرتا کائنات میں جتنے بھی کاف ہیں سب کو ایمان والا بنا دے، اللہ سب کا ایمان جو ہے کامل کر دیتا۔ کون ہے یہ؟ ابو الحسن خرقانی۔ کون؟ امام جعفر صادق کے خلیفے کے خلیفے کے خلیفے کے خلیفے۔ اندازہ لگائے، خرقہ کپڑے سے سیا ہوا اوپر پہنا جاتا ہے، جب ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا ایک پہنا ہوا خرقہ یہ کام کرتا ہے تو ان کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ایک بال مبارک کتنا کام کرتا ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، تفسیر در منصور اٹھائیں جلال الدین سیوطی کی، یہ وہ ہستی ہیں جن کو چلتے پھرتے اللہ کے رسول 70 مرتبہ زیارت کرائے۔ تفسیر جلالین، تفسیر جو ہے در منصور، مسند فاطمہ، ایسی بڑی بڑی کتابیں حضرت کی موجود ہیں۔ بڑی کتابیں پڑھیں، چھوٹی نہ پڑھیں، چھوٹی کتابیں نہ پڑھیں، بڑی کتابیں پڑھیں۔ تفسیر در منصور میں اللہ جو ہے ایک آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آدم کی جو چھوٹی سی لغزش ہو گئی، وہ لغزش اگر
قبول کیا ہے تو اسی پنجتن پاک کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اندازہ لگائیں ہمارے با آدم کی وہ لغزش ان پنجتن پاک کے صدقے میں قبول ہوتی ہے، تو اس آدم کی اس اولاد کا بگڑی بھی بیڑا بھی انہی اہل بیت کے صدقے میں پار ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آج بہت سے فرقے ہو گئے، بہت سے جماعتیں ہو گئی، بہت سے آج شیطان آپ کو ڈائریکٹ نہیں آتا، دیکھو میں شیطان حدیث نہیں ماننا، قرآن نہیں ماننا، یہ مسئلہ غلط ایسا سمجھو نا، چور چور بول کو ڈائریکٹ نہیں آتا، آپ جیسے ہی آپ جیسا بن کر آتا، اچھے باتاں پھسلا کے بعد میں پاکٹ مار لیتا، پہلے ہی بتا دے میں چور جی تمہارے پیسے کاٹ لینے ہوں، تمہیں کیا ہو جاتی ہے؟ او چور ہے، ہوشیار ہو جاتی، بدلا لیتی پاکٹ ہے۔ تو آج کے زمانے میں ایسی شیطانی فرقے، ایسی یزیدی فرقے پھیل گئے ہیں کہ آپ کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو جس اہل بیت کو اللہ کے رسول نے قرآن نے محبت کرنے کا حکم دیا، ان سے عقیدت رکھنے کا حکم دیا، ان سے جوڑنے کا حکم دیا، آج کچھ ایسے علماء، ایسے ناصبی، ایسے خارجی، ایسے بدگمراہ لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے، انہی اہل بیت سے آپ کو دور کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہر اللہ والا، آپ کوئی سلسلہ اٹھائیں، ہر اللہ والے کا سلسلہ علی کے پاس جا کے رکتا ہے۔ خواجہ کا سلسلہ اٹھاؤ علی کے پاس جا کے رکے گا، غوث کا سلسلہ اٹھاؤ علی کے پاس جا کے رکے گا، بابا کا سلسلہ اٹھاؤ علی کے پاس جا کے رکے گا، حضرت شہاب الدین سہروردی کا اٹھاؤ علی کے پاس جا کے رکے گا۔ کیا مطلب؟ جتنے بھی اللہ والے سوئے ہوئے ہیں اس بات کا یہ وسیلہ دے کر اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم نے زندگی میں اتنے بڑے بڑے کرامتیں دکھا کر ان علی کے غلاموں کا دامن تھاما ہے۔ اگر تو میرا چاہنے والا ہے کبھی اس اہل بیت سے دور نہ ہونا، ان سے جڑے رہنا، ان کے جڑنے میں، ان کی محبت میں تیری بگڑی بننے والی ہے، تجھے کامیابی ملنے والی ہے۔ بس آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اس تنکل شہر میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بابا نصیب کے اس آستانے میں ان اہل بیت کے تبرکات آپ کی زیارت کرا رہا ہے۔ اس اہل بیت کے تبرکات کے صدقے میں دعائیں مانگے، اللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے صاحب کے حق میں دعا بھی فرمائے، اللہ اور اس جلسے کو ترقی عطا فرمائے، ایسے ہی دن بہ دن اللہ تعالیٰ ان کو وہ قوت عطا فرمائے کہ اس آثار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی جو ہے اعلیٰ پیمانے پہ جلسہ کر کے اس ان اہل بیت کا فیض نگر نگر ڈگر ڈگر پہنچانے کی ہمارے صاحب قبلہ کو اللہ اور بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی چند دعائی جملوں کے ساتھ اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوا رخصت اپنی بات کو ختم کرتا ہوا رخصت طلب کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔